پاکستان کی سفارتی کوششوں سے جو ایران پر جو مسلط جنگ تھی امریکہ اور اسرائیل کی، اس میں ایک خوشخبری آئی تھی، اور خوشخبری یہ تھی کہ جی ایران کی تو سویلائزیشن ہی مٹا دی جائے گی، اور ایران میں تباہی بھی ہو رہی تھی، ایران بھی جواب دے رہا تھا، خطے میں پورے میں جنگ پھیل چکی تھی، اور پاکستان کی سفارتی کوششیں اور انتھک کوششیں، ان کے نتیجے میں ایک سیز فائر جو ہے وہ آپ کے سامنے آیا، اور اس میں 10 نکاتی جو پوائنٹ تھے، 10 نکات تھے جو ایران کے، اس کو ورکیبل قرار دیا خود ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور اس پر جناب سیز فائر ہو گیا 15 دن کے لیے۔ مزید مذاکرات کے لیے جمعہ کے دن ڈیلیگیشنز نے اسلام آباد پہنچنا تھا، لیکن جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگز میں آپ سن سکتے ہیں، میں نے کہا تھا سپوائلر موجود ہے، سپوائلر اسرائیل موجود ہے، اور اب سپوائلر اور بھی نظر آ رہے ہیں جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ اس میں ہم تصدیق نہیں کر سکتے، لیکن اسرائیل جو ہے وہ ہر طرح سے موجود ہے، وہ اس کا نظر آ رہا ہے کہ بھی وہ کہاں کہاں موجود ہے، اور وہ اس نے اس معاہدے کو ختم کرنے کے لیے، اس سیز فائر کو ختم کرنے کے لیے، اس جنگ کو اس کے مطابق اپنے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے کیا کیا کام کر کے دکھائے ہیں۔ اور اس میں سب سے بنیادی جو بات جو لوگ کر رہے تھے کہ ماسٹر سٹروک کھیلا ہے پاکستان نے سفارتکاری میں، کوئی شک نہیں، ماسٹر سٹروک کھیلا ہے کہ سفارتکاری میں اسرائیل کو جو ہے نا وہ انہوں نے باہر رکھا ہے اس سارے معاملے میں۔ تو میرا اس میں خیال یہی تھا کہ اسرائیل کی جو گارنٹی ہے وہ لی جائے امریکہ سے، یہ ماسٹر سٹروک اس طرح نہیں بنتا، یا پھر وہ بتا دے امریکہ کہ یہ ہمارے بس سے باہر ہے، یا ہم اس کے ہاتھ میں کھلونا بنے ہوئے ہیں۔ تو جناب ابھی سیاہی خشک نہیں ہوئی، اور جناب لبنان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ ایران پر پچھلی رات 800 حملے کیے گئے ہیں۔ کتنا نقصان ہوا ہوگا یہ آپ صرف امیجن کر سکتے ہیں۔ 800 حملے تو صرف ایران پر کیے گئے ہیں۔ 10 منٹ میں لیبنان میں قیامت ٹوٹ پڑی، 10 منٹ میں 100 حملے کیے گئے ہیں، اور وہاں 300 سے زائد ہلاکتیں ہیں، ہزاروں لوگ زخمی ہیں، اور تمام کا تمام علاقہ سویلین لوگ، معصوم لوگ اپنے فیملیز کے ساتھ وہاں رہتے ہیں۔ یہ وہی جینوسائیڈ مائنڈ سیٹ کہ ہم ختم کر دیں گے سارا کچھ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا کہ لیبنان بھی اس سیز فائر میں شامل ہوگا، کیونکہ ایران نے کہا ہے کہ ایران اور لیبنان کا محاذ جو ہے وہ ایک سمجھا جائے گا، تو انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے تو ظاہر ہے پوچھ کے لکھا ہوگا، جب طے کیا ہوگا تو یہ سارا کچھ طے ہوتا ہے، یہ کوئی بچوں کی باتیں تھوڑی ہیں۔ لیکن نیتن یاہو فوری طور پر آئے اور انہوں نے بتایا کہ لیبنان جو ہے وہ سیز فائر میں شامل نہیں ہے، اور کچھ دیر کی خاموشی رہ گئی، اور پھر اس کے بعد لیبنان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسکائی نیوز کے ایک رپورٹر کو فون کال پر اویلیبل ہے، امریکی صدر اکیلا بھی رہ گیا ویسے، تو اس نے جناب بتایا کہ اس میں لیبنان کی جنگ شامل نہیں ہے کیونکہ اس میں حزب اللہ ہے۔ اب یہ مکرنے کا پہلا عمل ہے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے انسانیت کی خدمت کی، یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جانیں جائیں گی اس جنگ میں، سپر پاور کے ساتھ جنگ ہے، اور وہ سویلائزیشن ختم کرنے کی بات کر رہا ہے، اس کو تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ اور اس خطے کے لیے بڑی خدمات سر انجام دی پاکستان نے، اپنے باقی دوست ممالک کے ساتھ مل کر اس خطے میں عمل لانے کی کوشش کی، اور موسٹ ڈی اسٹیبلائزنگ فورس جو ہے اس دنیا کی، وہ امریکہ، اور امریکہ کے لیے اسرائیل، امریکہ اور اسرائیل مل کر ان کو پیچھے ہٹانے میں ہم کامیاب رہے۔ تو یہ بھی ہم نے اس خطے کے لیے بھی بہت خدمات سر انجام دی۔ اور تیسری بات، ایران کے لیے بھی ہم نے بہت اچھا کیا۔ چوتھی بات جو سب سے اہم ہے، ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی فیس سیونگ دی، کیونکہ وہ جہاں اپنا تھریش ہولڈ لے گیا تھا بڑک بازی میں، اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے بھی ہماری امداد کی اسے ضرورت تھی، اور وہ ہم نے امداد فراہم کر کے اسے اس کویگمائر سے نکلنے میں بھی مدد دی۔ یہ ہمارا احسان ہے ویسے، سچی بات پوچھے تو، لیکن اب وہ اس نے مکرنا شروع کر دیا۔ پہلا دوسرا پوائنٹ کہ جی جو 10 پوائنٹ تھے نا ایران کے، جو ایران نے پبلش بھی کر دیے ہیں اور پہلے بھی موجود تھے، سب کو پتا تھا، یہ وہ 10 پوائنٹ نہیں ہیں جس پر ہم نے سیز فائر کیا ہے، یہ بھی امریکہ کی طرف سے بات آ گئی۔ تو یہ مکرنے کا عمل شروع ہوا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا سپوائلر کون ہے؟ اسرائیل، اور اسرائیل جو ہے اس کے ساتھ اب نئے سپوائلر بھی آ گئے ہیں۔ اب ایران نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر کچھ دیر میں لیبنان پر حملے نہ رکے
تو ہمارا چونکہ محاذ ایک ہے تو ہم جو ہے وہ اسرائیل پر چڑھ دوڑیں گے، ہم تل ابیب پر حملہ کریں گے، ہم اسرائیل کو جواب دیں گے۔ تو سیز فائر کہیں دور جاتا ہوا نظر آتا ہے، اور ظاہر ہے یہ، اور ہم اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے وہ ایران نے دوبارہ سے بند کر دی ہے، جس کو کھولنے کا عمل شروع ہو گیا تھا۔ تو بات وہیں آ گئی جہاں سے شروع ہوئی تھی، اور اسرائیل جو ہے وہ باز نہیں آ رہا۔ اتنی قیامت ڈھائی گئی ہے اور عام لوگوں پر ڈھائی گئی ہے۔ حزب اللہ کے ساتھ لڑا نہیں جا رہا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، وہاں پر ان کا جانی نقصان ہو رہا ہے۔ تو اب کلیکٹیو پنشمنٹ، یہ ان کا ماڈل ہے جو غزہ میں، لیبنان میں پہلے بھی دیکھ چکا ہے، کس نے نہیں دیکھا ہوا۔ دنیا کا موسٹ اگریسو کنٹری اور تخریب کا ملک جو ہے وہ اسرائیل ہے، یا اس کا وزیر اعظم ہے۔ اب جناب، اب آپ دیکھیں کہ میں آپ کو جو اگلی ایکسکلوسیو سٹوری دینے لگا ہوں، یہ ایکزیوس کی رپورٹ ہے، اور ایکزیوس کو کہا جاتا ہے کہ پینٹاگون کا ہی سمجھیں ایکزیوس ہے، یا وہ خبریں لیک کرتا ہے۔ تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ مارا لاگو، یعنی یہ جو جہاں ڈونلڈ ٹرمپ کا گھر ہے اور یا فارم ہاؤس ہے یا کلب بنایا ہوا ہے اس نے، وہاں پر جو ہے ایک اسپیشل کال جو ہے وہ ارینج کی گئی نیتن یاہو کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں ہے، یہ آج تک کی سب سے ہاسٹائل یعنی کہ تلخ کال تھی۔ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی ہے نیتن یاہو کو کہ دیکھیں میں نے بہت بڑی ڈیل لی ہے، نیوکلیئر فریز ہو گیا ہے اور اسٹریٹ آف ہرموز کھل رہی ہے۔ اب وہ اپنی چیزیں بیچ رہا ہے کہ بھی وہ کمپلیٹ وکٹری، وہ اس کو بھی بیچنے کی کوشش کی۔ اور وہ جو نیتن یاہو ہے اس نے کہا جنگ انکمپلیٹ ہے، جنگ نامکمل ہے۔ کہاں وہ میزائل پروگرام کے حوالے سے جو بات کرنی تھی، بیلسٹک میزائل پروگرام کے حوالے سے یا پراکسیز کے حوالے سے، تو وہ تو بات ہی نہیں ہے، اور اس میں لیبنان شامل ہے۔ تو اس میں تلخی آئی، پہلے تو سمجھانے کی کوشش کی، اور پھر جو ڈونلڈ ٹرمپ اسپیشل جو ایڈیشن ہے اس نے یہ کہا کہ بھی اگر پھر آپ لیبنان پر حملہ کریں گے تو پھر جو حملے کا جواب آئے گا ایران کا تل ابیب پر یا دوسرے آپ کے شہروں پر، اس میں پھر امریکہ اپنا رول ادا نہیں کرے گا، پھر آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ یہ بھی دھمکی دی ہے، لیکن ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق اس کا جواب یہ دیا نیتن یاہو نے کہ انہوں نے فون کال بند کر دی، اس کا جواب نہیں دیا، اور جواب انہوں نے پریکٹیکلی دیا نیتن یاہو نے لیبنان پر حملہ کر کے۔ اب ایران واپس اپنی پرانی شرائط پر آ گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کیوں مکرنا شروع ہو گئے ہیں؟ اس حوالے سے جو اگلی خبر ایکزیوس کی ہی خبر ہے کہ یو اے ای، اور میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات ہے، سعودی عرب نے اس معاہدے کا خیر مقدم کیا تھا۔ سعودی عرب اور اسرائیل، یہ ایک نیکسس ہے جو اس جنگ کو یہاں نہیں چھوڑنا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اب آپ ایران کے ساتھ پورا نپٹیں، اور اس کا بیلسٹک میزائل پروگرام اور دوسرے جو نیوکلیئر پروگرام ہیں اور پراکسیز کا جو حوالہ دیا ہے، وہ جناب اس پر بھی ایران کے ساتھ جو ہے نا وہ مذاکرات پر بات ہونی چاہیے، یا سیز فائر سے پہلے یہ ساری چیزیں طے ہونی چاہیے۔ اپنی اپنی پراکسیز کوئی نہیں دیکھتا، سوڈان، یمن، لیبیا، جہاں جہاں یو اے ای نے رکھی ہوئی ہیں۔ ایک اور بات جو سامنے آ رہی ہے، ایرانی میڈیا نے کہا ہے کہ ہمارا جو آج کا حملہ ہے، جو سیز فائر کے بعد جو حملہ ہوا ہے، وہ میراج 2000 طیارے جو ہیں وہ یو اے ای کے اڑے ہیں اور انہوں نے حملہ کیا۔ اس کی کوئی تصدیق نہیں کی جا سکی، اور نہ ہی مجھے لگتا ہے، لیکن یو اے ای کو مسئلہ نظر آتا ہے، اس سیز فائر کے بعد بھی نظر آتا ہے۔ قطر، عمان، ان ممالک نے اس کو خوش آمدید کہا ہے، اور اب یہ ایکزیوز رپورٹ کر رہا ہے۔ اب یا تو ان ممالک کی جو بادشاہتیں ہیں ان کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں لنڈزے گراہم سینیٹر، اس کا بھی نام لیا جا رہا ہے کہ دوسری اسپیشل کال جو ہے اس کی بھی آئی، اور اس نے جناب بتایا کہ آپ کو یہ اس طرح کی ڈیل نہیں کرنی چاہیے، آپ اس سے واپس ہو جائیں، اس ڈیل کو ماننے سے انکار کر دیں۔ اب وہ ماننے سے انکار کا عمل بھی شروع ہے۔ باتیں کدھر جاتی ہیں، معاملات کدھر جاتے ہیں، یہ آگے چل کر دیکھیں گے کہ اس پر یہ کھڑے بھی رہتے ہیں یا نہیں رہتے۔ لیکن جے ڈی وانس، نائب صدر امریکہ کے، اور سٹیو وٹکوف، انہوں نے کہا ہے کہ یہ پریگمیٹک اپروچ نہیں ہے، آپ اس ڈیل کو مانیں کیونکہ آپ اس ڈیل کو تسلیم کر چکے ہیں، اور یہی پریگمیٹسٹ اپروچ ہے، اور ہم نے اصل میں وکٹری حاصل کی ہے۔ ہم نے نیوکلیئر جو میٹیریل ہے اس پر وکٹری حاصل کی ہے، ہم نے ایران کو نقصان بھی پہنچایا ہے، اور اسٹریٹ آف ہرموز بھی کھلوائی ہے۔
تو یہ پریگمیٹسٹ اپروچ جو ہے انہوں نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو مشورہ دیا، اور پھر لنڈسے گراہم وہ جو ہے آپ دیکھیں کہ بھی اس بالکل دوسری طرف گیا۔ اب تو یہ یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسرائیل کا وزیر اعظم کے علاوہ کوئی اور ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے اس طرح گفتگو کر سکتا ہو؟ یعنی اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ یار اس کے منہ ہی نہ لگے۔ سچی بات تو یہ ہے، ایک تو سپر پاور ہے، تگڑا ہے، نقصان کر سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا جواب الٹا ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے پریشر پر اس نے اپنا موقف بدلنا شروع کیا ہے۔ اب پاکستانی پرائم منسٹر نے ابھی اس کا جواب نہیں دیا، لیکن مجھے اپنے پرائم منسٹر پر یقین ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے، کیونکہ یہ شخص پیتھولوجیکل لائر ہے، اور وہ نیتن یاہو بھی لائر ہے، اور پاکستانی پرائم منسٹر کی ٹویٹ کی کسی نے تردید بھی نہیں کی اس وقت تک۔ لہٰذا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اپنے کیے سے بھاگ رہے ہیں، اور اس میں جو ہے نقصان جو ہے وہ ایران نے اعلان کر دیا کہ ہم پھر جنگ کے لیے تیار ہیں۔ عباس اراغچی نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر اس طرح کا سیز فائر کے لیبنان میں قتل و غارت جاری رہے گی تو پھر کوئی سیز فائر نہیں ہے، بہت خطرناک سچویشن ہو گئی ہے۔ اب ہوگا کیا؟ معاملہ یہ ہے کہ کہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ بھی ہم مل کر محصول وصول کیا کریں گے، چنگی وصول کیا کریں گے اسٹریٹ آف ہرمز کا، یہ وہ اپنی پبلک میں بیچنے کے لیے کر رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کی پارٹی نے الیکشن میں جانا ہے اور نومبر میں، اور اس کا کیا بنے گا۔ نیتن یاہو کو جو پریشانی ہے وہ اس کے اپنے الیکشنز کی ہے، اپنے کیس کی ہے پریشانی، لیکن وہ اسی سائڈ پر جا رہا ہے جس سے وہ الیکشن نکال سکتا ہے۔ لیکن امریکی پریزیڈنٹ کا آپ نے دیکھا ہے کتنا بے بس ہے؟ کیوں بے بس ہے؟ اسرائیل کیسے بلیک میل کر سکتا ہے اتنا سا ملک، اور جو اس کے سہارے قائم ہے؟ امریکہ ایک دن انہیں آسرا نہ کرے تو یہ ملک ٹوٹنا شروع ہو جائے۔ اس کی ایک ایک انچ جگہ جو ہے وہ ناجائز ہے۔ تو کیوں وہ اتنے تگڑے ہیں کہ وہ اس طرح جواب بھی دے سکتے ہیں اور اس طرح جناب گھور بھی سکتے ہیں؟ اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کی اے پیک جو لابی ہے وہ حرکت میں آ جائے گی، اور وہ اسی کا پریشر ہے جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اب پھیکے پھیکے سے نظر آ رہے ہیں، مکرنا چاہتے ہیں، پیچھے نیچے والی جو پچھلی گلی ہے وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پرائم منسٹر نے ان کی بات کی تردید نہیں کی، لیکن آف دی ریکارڈ ضرور بتایا گیا ہوگا کہ یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اب پرائم منسٹر کی ڈونلڈ ٹرمپ سے بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن ایران نے جو پہلے غلطی کی تھی کہ جب پہلا سیز فائر پچھلی جنگ میں تھا اور حزب اللہ کو شامل نہیں کیا تھا، حماس کو شامل نہیں کیا تھا، تو اس کا نقصان اٹھایا تھا، تو اب جو ایران نے وہ غلطی نہ دہرانے کا اعادہ کیا ہے کہ ہم یہ غلطی نہیں دہرائیں گے، کوئی سیز فائر نہیں ہے جب تک کہ لیبنان میں بھی امن نہیں ہوتا اور وہاں پر بھی سیز فائر نہیں ہوتا، اور پھر 15 دنوں میں ان سارے خطے کا پورا ایگریمنٹ جو ہے، ٹوٹل ایگریمنٹ جو مانگا ہے ایران نے، اس پر بات چیت نہیں ہوتی۔ تو معاملہ خطرناک ہے۔ مجھے جو لگتا ہے، جو میرا ذاتی خیال ہے، مشرق وسطیٰ میں یا ایون دنیا میں امریکہ کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے۔ کم از کم اس صدر کے ہوتے ہوئے کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، کسی بات کا وزن نہیں ہے۔ ابھی یورپی ممالک کے تمام صدور اور وزرائے اعظم نے خیر مقدم کیا ہے، پاکستان کی تعریف کی ہے، اور اس سیز فائر کا خیر مقدم کیا، اور خاص طور پر لیبنان کا ذکر کیا ہے کہ لیبنان میں بھی سیز فائر ہونا چاہیے۔ یہ میں نے ابھی وہ ساری تحریر پڑھی ہے۔ لیکن اسرائیل کو کون روک سکتا ہے؟ اسرائیل کو روک امریکہ ہی سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے تھریٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ تھریٹ میں نہیں آیا اور اس نے کر کے دکھایا۔ یہ ہوتے ہیں جیفری ایپسٹین کے فائدے، یہ ہوتی ہیں صدا کی کمزوریاں جو جمع ہوئی ہیں، اور پھر اس طرح یہ امریکی صدور جو ہیں وہ بلیک میل ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی لابی ہے، صدر جمی کارٹر نے کہا تھا کہ اسرائیل کے خلاف جا کر امریکہ کا کوئی صدر اقتدار میں نہیں رہ سکتا۔ آپ اندازہ کریں، اور انہوں نے بھی ایک ہی ٹرم پوری کی تھی۔ ویسے ان کا جو مقبولیت کا سر ہے نا، وہ ایران نے لیا تھا، وہ جو ہوسٹیج والا ایشو تھا، لیکن اسرائیل قابو نہیں آ رہا، اور جنگ کے جو اثرات نظر آتے ہیں، جو مستقبل نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جنگ اس وقت تک مزید پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہو سکتا ہے امریکہ کہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی حفاظت نہیں کریں گے، نیول شپس آپ کو یہ ڈیفنس سسٹم نہیں دیں گے، ہم اس سے باہر ہو جاتے ہیں، آپ جانیں اور ایران جانے۔ اس کے لیے بھی اگر وہ ریزسٹ کیا ہے نیتن یاہو نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی صدر کی یہ ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکے۔
ادروائز پتہ ہے کہ اسرائیل کو کتنا نقصان پہنچے گا، کیونکہ وہ اسے پتہ ہے کہ ہم موڑ سکتے ہیں، اور اس کال کے بعد امریکی صدر مڑتا ہوا نظر بھی آیا ہے۔ تو جنگ جو ہے میرا خیال ہے کہ بھی فیصلہ کن موڑ میں چلی گئی ہے، سیز فائر بہت نازک مرحلے میں ہے، بہت امکان ہے کہ یہ سیز فائر ختم ہو جائے۔ کوئی ایک حملہ لیبنان پر، ایران نے پہلے ہی اسٹریٹ آف ہرموز بند کر دی ہے، اور کوئی حملہ ہوا تو ایران ظاہر تل ابیب پر جواب بھی دے گا۔ اس سے پہلے جو ایران کے لارک آئی لینڈ پر حملہ ہوا، جس کے بارے میں افواہ ہے، ایرانی میڈیا کہہ رہا ہے، اور یہ جو نیکسس کی بات ہو رہی ہے 3 ممالک کی، یہ بڑی ہی خطرناک ہے۔ اور میں اپنے جو برادر ممالک ہیں، خاص طور پر سعودی عرب کے بارے میں، مجھے یہ ایکزیوس کی خبر ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمارا مستقبل نہیں ہے۔ یہ اسرائیل کا مستقبل ہو سکتا ہے، آپ کا نہیں ہے، ایران کا نہیں ہے۔ ہمارا جو مستقبل ہے وہ ان کو ان کے گھروں تک پہنچانا، حتیٰ کہ امریکہ کے فٹ پرنٹس کچھ کر لے، امریکہ کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے، امریکہ کی بات کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے، امریکہ کی بطور سپر پاور ایک جو ورلڈ آرڈر وہ دیتا تھا، اس کی حیثیت ختم ہو گئی ہے اس ایران جنگ کے بعد۔ تو مشرق وسطیٰ میں آپ نے جو جیتا وہی سکندر کی طرف جانا ہے، بادشاہتے ہیں، تو مت وہاں کھیلیں جو کہ آلریڈی ڈکلائننگ شیپ میں ہے۔ یہ خواہشات جتنی مرضی ایران کی تباہی اور بھی ہو جائے، مزید جنگ بھی ہو جائے، امریکہ ایران سے جیت نہیں سکے گا، یہاں سے خیریت سے واپس نہیں جا سکے گا، اور اس کا احساس ان کی پریگمیٹسٹ جو گروپ ہے اس کو ہو گیا ہے، اور وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ بہتر ڈیل ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ بھی اس غصے سے نکل آئیں، اور بادشاہتیں قائم رہیں گی۔ یہ تمام ممالک مل کر انڈیویزبل سیکورٹی کے ماڈل پر، ایران ہو، سعودیہ ہو، یو اے ای ہو، یا یہ جو بھی چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں سوائے سعودی عرب کے، یہ ہر بات پر راضی ہو جائیں گے۔ اپنے اپنے معاملات، ان کا جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے، جھگڑا تو یہی ہے کہ ہم اسرائیل کے لیے کھیلیں گے، ہم امریکہ کے لیے کھیلیں گے۔ تو جب آپس میں صلح ہوگی تو خطے میں ڈی اسٹیبلائزیشن ہی نہیں ہوگی، تو اس میں زیادہ امن ہے۔ دیکھیں یہ سبق حاصل کر پاتے ہیں ہم، یا مزید تباہی کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا، امہ کو کرنا پڑے گا۔ نظر نہیں آ رہا کہ یہ جنگ ابھی ختم ہونے جا رہی ہے۔ اب تک کے لیے توصیف احمد خان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔